السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاعر اسلام گلفام رضا حسانی تمامی برادران اہل سنت و علماء اسلام سے مخاطب ہوں۔ کل پرسوں سے میرا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ لوگ طلبہ اکرام اور علماء حضرات جس کو کافی ٹرول کر رہے ہیں، خاص طور سے ہمارے اجلاسی عالم سے تعلق رکھنے والے تمامی حضرات اس کو کافی ٹرول کر رہے ہیں۔ تو تقریر کے دوران ایک خطیب صاحب صحابی رسول کا نام حضرت جنکا کے نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو وہ حضرت حنظلہ کے بجائے حضرت حنجلہ بول رہے تھے۔ تو میں نے ان کو روک کر حضرت حنظلہ بتایا، تو میں نے اس میں کہا کہ یہ زے سے ہے۔ تو قواعدی طور پر مجھ سے یہ چوک ہوئی، لغزش ہوئی، جبکہ حضرت حنظلہ زوئے سے ہے۔ تو میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا عثمان مصباحی صاحب قبلہ اور دیگر برادران نے میری رہنمائی کی، تو میں نے اس کو اپنی اصلاح کو، جو میری اصلاح کی گئی، میں نے اس کو قبول کیا، اور حضرت حنظلہ کو زوئے سے میں تسلیم کرتا ہوں، اور وہ وہی ہے، یہ واضح رہے۔ تو یہ کوئی بحث کا موضوع نہیں ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ قریب 10-11 سال سے ایک لمبے وقت سے کلام خوانی کر رہا ہے، بول بھی رہا ہے، بات چیت بھی کر رہا ہے، تو کسی ایک لفظ کی تلفظی کسی چوک لغزش کی وجہ سے اس کو جاہل کہنا یا اس کی مذمت بنانا، مجھے نہیں لگتا یہ شعار اہل سنت ہے۔ تو یہ بلکہ یہ ہمارے لیے بحث کا موضوع نہیں ہے کہ حضرت حنظلہ جیم سے ہے یا زوئے سے ہے۔ جتنا قابل غور بات یہ ہے، اس سے کئی زیادہ اور اہم بنیادی قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی قربانی پیش کرنے کا جذبہ ابھی ہمارے اندر پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اسلاف اہل سنت کا، بزرگان دین کا فیضان کتنا ہم لوگ حاصل کر پائے ہیں۔ جیسا کہ آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہودیت پوری آب و تاب کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے۔ تمام یہودی تنظیمیں بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں ورلڈ اسٹر پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہی ہیں۔ وہ لوگ کیسے کافر مشرک، کس حد تک خباثت کی انتہا کو وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ بھی جنگ میں اتر جاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے اور اپنی خباثت کے لیے، کفر و شرک کے لیے، بت پرستی کے لیے، یہودیت کے لیے مارنے اور مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا تیار وہ ہیں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنا تیار ہیں۔ وہ جنگ میں اترنے کو تیار ہیں، مرنے کو تیار ہیں، کیا ہمارے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی قربانی پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہم بزرگان دین کا فیضان کتنا حاصل کر پائے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ موت کے نام سے ہم کانپتے ہوں، ہمارا جسم لرزہ بر اندام ہوتا ہو، کہیں ایسا تو نہیں؟ تو میں سب سے زیادہ اس واقعے اور یہ جو ویڈیو مشہور ہوا ہے، اس کے ذریعے سے یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را املوی لغزش اور چوک پکڑنے سے بہتر یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ اسلاف اہل سنت اور ہمارے بزرگان دین، ان کے جیسے جذبات، ان کے جیسی فکر، ان کے جیسا اخلاق، ان کے جیسا کردار ابھی ہمارے اندر وہ پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم لقد کرمنا بنی آدم اور سب سے افضل امت ہم ہیں، سب سے بہتر ہم ہیں، اشرف المخلوقات ہم ہیں۔ تو اس کے ترانے گانے اور گنگنانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے لائق بھی ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تھے آپس میں، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم۔ تو بس اسی شعر کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو میرے دوست اپنے رخ کو بدلیے، اپنے نظریات بدلیے، اپنی فکر بدلیے، اور جو ضروری ہے اس پر اپنا فوکس ڈالیے۔